السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ ستارہ کے گھر میں امی اور چاچو غلام صاحب پہنچ چکے ہیں، ساتھ ہی چاچو یعنی کہ سعودی عرب والے سمیرہ فاطمہ کے والد بھی پہنچ چکے ہیں۔ سمیرہ بھی پہنچ چکی ہیں اپنے ہسبینڈ کے پاس۔ بی کا کاروبار دوبارہ ہی ٹھپ جا رہا ہے۔ ڈی نے دوبارہ سے خلاصہ کر دیا ہے، بلکہ کئی مرتبہ کر چکے ہیں وہ کہ وہ اپنی ماں بہن کو ڈسون کرتے ہیں اور وہ مر چکے ہیں ان کے لیے۔ اس کے علاوہ ہاروق اور نونو کی صلح ہو رہی ہے۔ ان کی علیحدگی کے بعد چاچو رئیس انور نے کیا ہے ڈی کے حق میں بات، تو ان سب پر ہم کریں گے ریئیکشن اور بات۔ تو جناب سب سے پہلے ہم بات کر لیں ستارہ کی، جہاں پر آ چکے ہیں امی اور ابو۔ ستارہ بہت خوش ہیں، بہت مطلب ویلکم کے لیے انہوں نے اپنی دل جان توڑ دکھائی ہے، اور وہ ہمیشہ ہی دکھاتی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب امی آتی ہیں تو وہ ایسے بچوں کی طرح خوش ہو جاتی ہیں جیسے ایک چھوٹی بچی نہیں ہوتی، وہ اپنی امی بچھڑی ہوئی امی کے لیے خوش ہو جاتی ہے۔ وہ بالکل ستارہ اسی طرح کرتی ہے، کچھ زیادہ ہی اور لگتا ہے، کیونکہ ہوتا ایسا نہیں ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے ماں کو دیکھ کے بیٹی خوش ہو جاتی ہے، جب ماں کئی سالوں کے بعد یا کئی مہینوں کے بعد ملتی ہے۔ لیکن جب ماں بار بار ملے جا رہی ہے، آپ جا کے مل رہی ہیں سعودیہ، ماں ادھر آ کے مل رہی ہے، ولیج میں مل رہی ہے، گھر میں ساتھ رکھی ہوئی ہے، تو پھر اس طریقے کی ایکسائٹمنٹ جو ہے نا وہ عجیب سی لگتی ہے نا، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ اسکرپٹ بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ غلام صاحب جب آتے ہیں تو سبھی کے دل دہل جاتے ہیں۔ ہر ایک کمنٹ کر رہا تھا یہ چاچو غلام کیوں آ گئے، یہ آئے ہیں تو یہ پھر پرائیویسی کو بریچ کریں گے، ستارہ کی بریک کریں گے اور نیوز بریکنگ بنایا کریں گے، ویڈیو بنائیں گے، رکیں گے نہیں، کیونکہ وہاں پر بھی سعودی عرب میں وہ کب رک رہے تھے جو یہاں رکیں گے۔ ان کو روکنے کے لیے تو سلمہ بیگم بڑی صحیح ہیں، وہ اچھے سے ان کو کنٹرول کر لیتی ہے۔ وہ کبھی بھی سلمہ کے گھر کی ان کے بچوں کی ویڈیو نہیں بناتے، لیکن یہاں پر تو ان کو پورے طریقے سے الاؤ ہے۔ تو جناب وہ بنائیں گے۔ لوگ بڑے پریشان تھے، لوگ بول رہے تھے یہ کیا ہے۔ پھر یہ کہ ستارہ کا گھر ایک دم سے اس وقت بھر چکا ہے۔ سسر صاحب بھی ہے جن کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ آتے ہی ان سے لڑائی ہو گئی۔ اس پر بھی لوگ بات کر رہے تھے کہ سسر کے لیے تو یہ ہے کہ آتے ہی لڑائی ہو گئی، اور اتنی ایکسائٹمنٹ تھی ہی نہیں۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ وہ سسر ہے نا، یہ بات کیوں لوگ بھول جاتے ہیں کہ سسر تو پھر سسر ہوتا ہے اور ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ لیکن ہاں، ماں کے لیے کچھ زیادہ ایکسائٹمنٹ ستارہ دکھاتی ہیں، وہ تو مجھے بھی بہت عجیب سی لگتی ہے۔ خیر، گھر بھر چکا ہے۔ گھر کو انہوں نے ایک کیا کہنے، دھرم شالہ کہہ لیں، ہوٹل کہہ لیں، گیسٹ ہاؤس کہہ لیں، وہ اسی طرح کا بنا ہوا ہے۔ یعنی کہ اب غلام چاچو بھی ہیں تو امی بھی ہیں تو سسر بھی ہیں، تو شاید کہ ان کے بھائی جو فاطمہ سمیرہ کے وہ بھی آئے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے یعنی اپنی بیٹی اور داماد کے پاس چلے گئے ہیں، کیونکہ رات کو ستارہ جس طریقے سے بتا رہی تھی کہ نیچے والے کمرے میں امی اور چاچو غلام کو کر دیا گیا ہے، کیونکہ جو سسر صاحب ہے نا وہ اوپر علیحدگی میں ہی کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہ علیحدہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، وہ گوشہ نشین ہیں، تو ان گوشہ نشین کو دے دیا گیا ہے مصطفیٰ کا کمرہ، اور وہ امی ابو جو ہیں یعنی چاچو غلام وہ اپنے کمرے میں برجمان ہیں۔ اور پھر انہوں نے اس طرح کی باتیں کی۔ اب پتہ نہیں اللہ جانے حلیمہ اور فوزیہ کہاں سوتی ہیں، لگتا یہ ہے کہ یہ آیت اور طیبہ کے کمرے میں حلیمہ اور فوزیہ سوتی ہیں۔ تو جی یہ صورتحال ہے ان کی، اور لوگ بہت مطلب غصے میں اس بات کو لے کر کہ غلام چاچو کیوں آ گئے۔ اگر یہ صحیح بات ہے کہ وہ 3 مہینے کے لیے آئے ہیں تو برداشت کرنا پڑے گا۔ 3 مہینے وہ میں سے کچھ دن تو نکل ہی چکے ہیں، اب وہ ستارے کے ولاگ میں نظر آیا کریں گے، اور ستارے کے ولاگ میں ہی کیا، وہ خود اپنا ولاگ بھی بنایا کریں گے۔ تو بھئی جبر اور صبر تو لوگوں کو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ ستارے کی مرضی سے ہی ہوگا۔ اب ستارہ اتنی بچی تو نہیں ہے نا کہ کوئی کہ بیچاری ستارے کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے، ستارہ کو اس پر کیوں بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ ستارہ اپنی مرضی سے لگاتی ہے، اپنی مرضی سے سب کام کرتی۔ جی ہاں، یہ بات خود ان کے بھائی فاروق نے کہہ دی ہے۔ فاروق نے کہا فوزیہ کو لے کے ستارہ گئی ہے، ہم نے نہیں بھیجا ہے اس کو، بالکل بھی نکو نہیں، ہم کیوں بھیجیں گے بھائی فوزیہ کو، بیٹیاں کوئی بوجھ ہوتی ہیں جو ہم بھیج دیں۔ بھئی ستارہ نے کہا میرے پاس بھیج دو، مجھے کام والی کی تلاش ہے، کام والی بنا کے بھیج دو۔ ہم نے بھی کہا ہم ادھر بھی کام والی کہیں بھیجتے، لیکن اتنے پیسے نہیں ملتے جہاں جتنے تمہاری طرف سے ملیں گے، شارٹ آؤٹ ملے گا، پیسہ ملے گا، آرام ملے گا، عیاشی ملے گی، تو ہم نے بھیج دیا پھر۔ لیکن ستارہ نے بولا تھا، بھائی ستارہ نے، امی بھی لقمے دے رہی تھی کہ ہاں وہ سیکھے گی کھانا پکانا۔ ارے بھائی
کھانا ادھر نہیں پکا سکتی؟ کیا نجمہ صاحبہ کو کھانا پکانے نہیں آتا؟ ارے نجمہ صاحبہ کو اگر نہیں آتا تو فاروق صاحب تو بہت اچھے کھانے بناتے ہیں، باقاعدہ ان کا کوکنگ چینل بھی بنا تھا، لیکن نہیں، امی نے کہا نہیں نہیں، وہ تو ستارے سے سیکھے گی بھائی، شہری لڑکی بنے گی، پھر ہم اسے کسی شہری بابو سے بھی آئیں گے، جیسا کہ ایک شہری بابو وقار تھا، اب اسی طرح کا کوئی شہری بابو اللہ جانے کون ہوگا، اچانک نکل ہی آئے گا ان کی فیملی سے کہیں ادھر ادھر سے، جو کراچی سٹی میں رہتا ہو یا شاید اب اسلام آباد میں آ گیا ہو، تو اس طرح کی بات تھی۔ اور پھر یہ لوگ جو ہیں جس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں وہ یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں جیسے ستارہ یہ سب کچھ کر رہی ہوں، اور وہ امی ظاہر کر رہی ہوتی ہیں کہ ستارہ کو ضرورت ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ستارہ بچی نہیں ہے، اب چاہے کہ یہ خود بھیج رہے ہوں اور امی کہہ رہی ہوں، کیونکہ امی ہی مجھے نظر آتی ہیں یہ کہنے والی، لیکن ستارہ پھر یہ بھی کہیں گے ہم کہ ستارہ بچی نہیں ہے۔ ساتھ میں فاروق صاحب لوگوں کو بول رہے تھے، نصیحت اور فصیحت کر رہے تھے، خود تو میاں فصیحت ہے، اپنی بیوی کے بعد ان کا بس ہی نہیں چلتا ہے، بیوی نے تو جس طریقے سے ان کو غلام بنا رکھا ہے، جیسا کہ اب میں اس وقت بولوں گی تو لوگ ناراض ہوں گے، ستارہ کے لیے بھی میں یہی کہوں گی کہ جس طرح انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے ساجد صاحب کو، کیونکہ میں اس لیے بات کہہ رہی ہوں کہ ساجد صاحب کو غلام بنایا ہوا ہے کہ ساجد صاحب نے ہی تو کہا تھا کہ حاجی غلام میرے گھر میں قدم نہیں رکھیں گے اور میں ان سے نہیں ملوں گا، اس طرح کی بڑے بڑے بھاشن دیے تھے۔ جب آپ کی مرضی چلتی ہی نہیں ہے تو پھر ایسے بھاشن دیتے ہی کیوں ہیں؟ لیکن بات یہ، اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ ساجد صاحب کی مرضی اتنی نہیں چلتی جتنی ستارہ کی چلتی ہے، اور یہ سب ڈرامے ہیں کہ کوثر کے گھر میں رکے ہوئے ہیں وہ، اور کوثر ہی، کیونکہ دیکھیں نا جب بھی میں کوثر کے ساتھ دیکھتی ہوں ساجد کو تو کوثر شرما رہی ہوتی ہے، یعنی شرمانا بھی نہیں کہہ سکتا مجھ سے، وہ بس بیزار سی ہوتی ہے۔ کبھی اتنے سالوں کے بعد جب آپ کا ایک پیارا سا بیبی ہو اور آپ کے گھر میں وہ ایک دن چھوڑ کے آتا ہو، آپ اس طرح کریں گی؟ وہ بھی کیمرے کے سامنے، اگر کیمرہ شائی ہو رہا ہے تو ایک حد ہوتی ہے نا کیمرہ شائی کی، جب وہ اپنے ہر طرف کیمرے دیکھ رہی ہے تو وہ شائی کیوں ہو گئی بھائی؟ وہ کیسے شائی ہو سکتی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، وہ کوئی شرمیلی بنو نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی بات لگتی ہے۔ اب میں کیا بولوں، کچھ اور بات لگتی ہے، اب میں یہی کہوں گی نا کہ کچھ اور بات لگتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے کہ وہ اس بات کی نفی کرتا ہے کہ ساجد صاحب اپنی مرضی کے مالک ہے، کیونکہ یہاں پر وہ بیوی بھی نہیں لگ رہی ہوتی، اللہ جانے سچ کیا ہے یہ تو اللہ ہی کو بہتر پتہ ہوگا، اور ساجد صاحب اور ستارہ صاحبہ کو، ان کے ریلیٹیوز کو۔ تو خیر بہرحال جس طریقے سے ساجد صاحب غلام بنے رہتے ہیں کہ اتنا کچھ کہنے کے باوجود بھی آخر ان کے گھر میں وہ خود لے کر آ گئے بھائی، خود بٹھا کے لے کے گئے، ناشتہ واشتہ بھی کروایا خوب اچھے سے۔ تو اسی طریقے سے فاروق صاحب بھی غلام ہیں۔ اب فاروق صاحب حکم دیتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی آپ لوگ ہمارے بارے میں بات نہیں کریں، سب اپنے اچھی بات ولاگ بنائیں، اپنی اچھی باتیں کریں۔ ارے بھائی اپنی بیوی کو کبھی روکا ہے کہ تم کیوں کنٹروورسی کرتے ہو؟ تم نے تو مرحوم کو بھی نہیں چھوڑا، تم نے اپنے بھائی کو واپس ان کرنے کے لیے اور کنٹروورسی کرنے کے لیے اور فتنہ پھیلانے کے لیے تم نے ایک مرحوم کو بھی نہیں بخشا، وہ جواب دینے نہیں آ سکتا تھا، تم نے نہیں بخشا، اور تم نے بکواسیات کی، تم نے کنٹروورسی کی گندی والی، اور پھر جواب میں آخر کار جو ہے چاچو انور آ گئے، انہوں نے بولنا شروع کر دیا اور سوال جواب کے سلسلے شروع ہو گئے۔ تو بھئی یہ تو چیزیں آپ کے خاندان والے کر رہے ہیں نا، سب سے پہلے آپ کی بیگم کرتی ہیں، پھر آس پاس کے آپ کے رشتہ دار کرتے ہیں، اس میں دوسرے لوگ کہاں سے آ گئے؟ آپ کون ہوتے ہیں لوگوں کو یہ کہنے والے کہ آپ اپنا کام کرو؟ بھئی ہم اپنا کام ہی کر رہے ہیں، اور لوگ اپنا کام ہی کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے ہی کام ان کو دیا ہے کہ وہ کریں، آپ نہیں بتاتے، ہم نہیں بولتے، کوئی بھی نہیں بولتا، کچھ زیادہ بڑھ کے بولیں گے، کچھ میری طرح ریئیکشن دے دیں گے۔ تو یہ تھی فاروق صاحب کی بات۔ تو فاروق صاحب نے ہی کہہ دیا اور امی کو روانہ کر دیا، امی چاچو غلام، جیسے کہ ہم نے ستارے کے گھر میں چاچو غلام، امی اور ان کو دیکھا سمیرہ فاطمہ کے والد کو، تو وہ بھی روانہ ہو گئے۔ فاطمہ صاحبہ وہیں پر ابھی ٹھہری تھی، وہ بعد میں شاید کہ جائیں گی، اور سمیرہ صاحبہ اپنے بچوں کو لیے دیے کراچی آ گئیں، اور پھر اس طریقے سے وہاں پر بھی انہوں نے ستارے کے ساتھ انجوائے کیا، ابو کے ساتھ بھی انجوائے کیا، ناشتے میں خوب ناشتہ واشتہ کھایا، مزے کیے، اور رات کو وہ شاید کہ اپنے ابو کو لے کے چلی گئیں۔ 20 صاحب کا جو کاروبار ہے وہ چل ہی نہیں پا رہا ہے، اور
جب چلے گا نہیں نا، اب کیا کہا جائے، کیونکہ دل ہی نہیں ہے آپ لوگ کا، نیت ہی اچھی نہیں ہے، تو کیا لگے گا۔ پہلا جھوٹ یہ کہ ساجد صاحب کے ساتھ آپ نے پارٹنر میں کیا، مجھے نہیں لگتا، بالکل بھی نہیں لگتا۔ ہاں یہ ضرور ہے ستارہ نے آپ کی مدد کی ہے، کیونکہ امی کا حکم ہے کہ ستارہ مدد کرے گی، اور ستارہ نے خوب پیسے بھرے ہیں، تو لازماً یہ جو بیچارے کھڑے ہوئے ہیں ستارہ کے پیسوں پہ پھولتے ہوئے، تو قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور ہے نا، تو ابھی ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ہی جو ہے ڈی صاحب، اب ڈی صاحب جو ہیں وہ اس وقت بڑے نراش نظر آتے ہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک عجیب سی چیز دکھائی ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے ستارے کے خاندان پہ ویسے بھی، کہ سوتن کے معاملے میں نے کبھی کسی سوتن کو اتنا شیر و شکر نہیں دیکھا جتنی ستارہ کی برادری اور ستارہ کی خود کی سوتن کے ساتھ شیر و شکر ہے۔ یعنی ستارہ بھی اپنی کوثر کے ساتھ جس طریقے سے خوشگوار موڈ میں نظر آتی ہے، کبھی کبھی جب دیکھتی ہیں ان کی ویوز کم ہو رہے ہیں تو وہ کوثر کا مدعا اٹھا لیتی ہیں، اور اس وقت کوثر اچانک سے ناراض ہو جاتی ہے، سب کام صحیح چل رہا ہوتا ہے لیکن ویوز کا اٹھانے کے لیے کوثر ہی کام آ جاتی ہے۔ تو لیکن بہرحال پھر کوثر کے ساتھ یہ ہنسی مذاق اور خوش گپیاں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ ثانیہ صاحبہ جو تھی وہ فاطمہ کے گھر پہنچی ہیں، فاطمہ کا گھر بالکل پھیلا ہوا اور گندا ہو رہا تھا، تو دونوں میاں بیوی ڈی اور ثانیہ نے مل کر رگڑ کے ایک ایک چیز کی صفائیاں کی، چمکا دیا گھر کو۔ اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی گھر میں رہے گی، جو بی چلا گیا ہے نا اسلام آباد، تو وہ اسی گھر میں رہے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں وہ اسی گھر میں رہتی ہے کہ نہیں تھی، یا رہتی ہے تو ہم کو بتاتی نہیں، لیکن یہاں پر صفائی ستھرائی بتاتی ہے کہ دونوں جو وہ ہیں سوتنے، ان میں کوئی کسی قسم کی چمپکلش نہیں ہے، کسی قسم کی لڑائی نہیں ہے، بڑا محبتانہ سا ماحول ہے جیسے بہنوں بہنوں میں ہوتا ہے۔ اب یہ بات ہو سکتا ہے کہ اگر کہ یہ لوگ جب دیکھیں ان کے ویوز کر رہے ہیں تو یہ لوگ ان کو اسی گھر میں بلا لیں، اور پھر آپس میں یہ ہو کہ دیکھو ڈی آیا اور گھر میں سیدھے اس کے کمرے میں گھس گیا، ڈی آیا اور اس کو لے کے باہر چلا گیا، فاطمہ یہ کہ ڈی آیا اور لوگ کہ دیکھو چھمک چھلو چھپکی پڑی ہے، لوگوں کو بھی ہمدردی بڑی بدنی کیوں ہے۔ مجھے تو کسی سے ہمدردی نہیں ہے، نہ ثانیہ سے ہے نہ فاطمہ سے ہے، دونوں ایک سے بڑھ کر ایک ہے، اور ڈی سے تو بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ڈی صاحب نے اس کے علاوہ بڑا ریئیکشن دیا، اور ریئیکشن میں پھر دوبارہ سے انہوں نے کئی مرتبہ اس بات کو رکھا ہے کہ ان کی ماں اور مر گئیں بہن وغیرہ، اب وہ پھر مر گئی ہیں دوبارہ سے، اور وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ انہوں نے ان پر کیس کر دیا تھا، اور کیس میں یہ تھا کہ انہوں نے مارک پیٹی کی ہے، کچھ بدسلوکیاں کی ہیں بہن سے اور ماں سے۔ تو اگر یہ کہ سب کچھ سچ ہے، میں تو یہ کہوں گی نا سب کچھ سچ ہے، کیونکہ مجھے تو اب جھوٹ لگنے لگا، ساری چیزیں جھوٹ لگنے لگی ہیں، ایک چیز بھی مجھے سچ لگتی ہی نہیں ہے، اسکرپٹڈ ڈراماز ہے، بڑا ہی چٹپٹا سا ڈرامہ ہے، اور لوگ دیکھ کر اس چٹپٹی چیز کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو جناب اور صاحب نے کہا کہ ایسے کیس کیا گیا اور یہ کیے گیا، اور ساتھ میں ایک چیز اور کہی کہ جو نونو ہے نا اب اس نے اپنا کاروبار بیچ دیا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اتنے پیسے لگا کر، اتنا کچھ کر کے، اتنا اٹھا کر، اتنا شور غل کر کے انہوں نے کاروبار کیوں بیچ دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس بات کے لیے بھی ایک نونو نے اور ڈی صاحبہ نے سب نے مل کر جس کو بھی دینا ہوگا نا اس کو پہلے اس سے پیسے لیے ہوں گے نا، تاکہ ہم تمہاری شو کر کے تمہارا اوپر مطلب وہ کر کے کیا ایڈورٹائزمنٹ کر کے تمہارے پارلر کی، پھر ہم نا یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے اب یہ کاروبار سے ہاتھ ہٹا لیا، کیونکہ کاروبار کرتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے نو۔ تو ستارہ بھی جب تک نہیں کرتی تو نو کیا کریں گی، ستارہ تک ایسی سیریس بندی اور محنتی بندی وہ جب کاروبار میں اتنی دلچسپی نہیں دکھاتی ہوئی نظر آتی ہے تو نونو کیسے دکھائیں گی۔ تو نونو بھی تو ہے نا، وہ تو اور ہی زیادہ نکمی سی ہیں، تو وہ بھی نہیں دکھا پائی، اور یا انہوں نے پورا طے کیا تھا، دونوں ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ان کا چینل جو ہے نا سیل ویل نہیں ہوا ہے، وہ رکھا ہوا ہے انہوں نے سیو کر کے کہ حفظ ما قد تقدم کے طور پہ کہ ادھر ادھر جو چیزیں کر کے اپنی شہرت کا فائدہ اٹھا کے کروں گی، اور پھر لاسٹ میں میرے پاس تو ہو گئی چینل تو ہے میرے پاس، چینل کہاں بھاگ گیا، کیونکہ چینل کو چھوڑ دینا، وہ بھی آپ کا اتنا لاکھ والا چینل 1.5 لاکھ کا، اسے چھوڑ دینا تو بڑی مطلب بیوقوفی کی بات ہوگی نا۔ تو کچھ بھی نہیں کر کے کافی صحیح ویوز آ جاتے تھے نونو کے بھی، تو وہ
کیوں ایسا کرے گی؟ خیر بہرحال یہ عجیب ہی دھندا ہے اور بڑا ہی گندا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی تو بہن بھائی مل کر بھائی بناتے ہیں، ایک کاروبار کی شکل دیتے ہیں، بہت محبتیں دکھاتے ہیں، اور کبھی ایک دوسرے پہ کیس کرنے کی باتیں کر دیتے ہیں، لڑائی جاتی ہے، مر جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، افسوس ہے۔ اور ایک اور مدعا بنا لیتے ہیں کہ ہر رخ اپنی یہ سب چیزوں کے لیے یہ ڈال دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی مدعا بھی تو انہوں نے نکالنا ہوتا ہے نا۔ تو انہوں نے شاید کہ مدعا یہ نکالا کہ ہارق اور نونو مل رہے تھے اس کے بعد بھی، خلا کے بعد بھی، اور پھر میرے کو اچھا نہیں لگا اور میں اب اس چیز سے ہٹ رہا ہوں، تو پھر ان کی ماں بہن نے بھی ان کے اوپر کیس کیا، اور پھر یہ ہے کہ ان کی ساری محنت اکارت گئی، سب کے ساتھ اچھا کرتے ہیں اور برا ہو جاتا ہے۔ نہیں جناب، آپ سب لوگ ملے جلے ہوئے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ خلا تک آ جائیں اور پھر مل جائیں؟ مجھے نہیں لگتا ہے جناب۔ اور ویسے بھی خلا کے پرچے ورچے تو کسی نے نہیں دیکھے نا۔ خلا کا تو یہ بھی ہے کہ ایک میعاد تک میں اگر میاں بیوی پھر مل جائے نا تو ان کی طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ خلا مرد کی طرف سے نہیں ہوتی، عورت نے مطلب عدالت جا کے مانگی ہوتی ہے۔ اور جب طلاق ہوتی ہے وہ بھی اگر اسلامی طریقۂ کار کو لے کے کی جائے تو 3 بار، پہلے 1 بار، پھر 3 مہینے کا گیپ، پھر 1 بار، پھر 3 مہینے کا گیپ، پھر تیسری دفعہ جب ہوتا ہے تو فائنل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس طریقے سے کوئی بھی طلاق نہیں دے رہا، طلاق 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 کر کے طلاق ہو جاتی ہے۔ اور لیکن خلا کے لیے عورت کو جانا پڑتا ہے۔ اب یہ خلا کر رہے تھے، شاید اپنے اس ڈرامے کے اسکرپٹ میں انہوں نے یہی لکھا تھا کہ لاسٹ میں ہم میاں بیوی ایک ساتھ ہوں گے تو ہم اس خلا کرتے ہیں۔ خلا کا کہاں ایک کیا چیز ہے، کاغذ کہاں ہے، کدھر ہے، کچھ ہمیں پتہ نہیں چل سکا، بس خلا ہوتی رہی۔ اور آج یہ ہے کہ دونوں مل رہے ہیں، صلح ہو رہی ہے، اور وہی ہارو جو اپنی ساس کو برا کہہ رہا تھا، وہ ساس کی ایک آواز پہ، بلانے پہ فوراً پہنچ چکا ہے، اور وہاں پر پہنچ کر اس نے اپنے بچے کو گود مود لیا اور پھر واپس بھی آ گیا ہے۔ یعنی کہ بڑی حیرت کی بات ہے نا۔ کوئی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ان کی لڑائی تھی، کچھ تھا، بےغیرتی والا کھانا کھاتے ہیں، اب کیا کہا جائے۔ ساتھ میں چاچو انور صاحب وہ للکار رہے تھے، وہ ڈاکٹر امین کو، جو ڈنگر کے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر امین، ان کو ڈانٹ رہے تھے، ڈپٹ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے میرے بیٹے ڈی کو کچھ کہا، میں نے اس کو پالا پوشا، اگر میرے پالا پوشا کو کچھ کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میرا پالا پوشا زبان کا تو گندا ہے، وہ جب آپ کوئی اس کو کہتا ہے تب وہ زبان گندی کرتا ہے، لیکن وہ دل کا بڑا اچھا ہے، اس نے میرا بہت خیال رکھا ہے، اور اس کے لیے یہاں تک کہہ دیا کہ جب لوگوں نے اس کو فنڈ دیے تھے کہ لوگوں کی مدد کرو، تو اس نے پانی میں تیر کر اور مچھروں سے کٹوا کر جا کے سب کو وہ بانٹے تھے، کمبل امبل اور پتنی کیا کیا اللہ بلا، اور ساتھ میں اس نے اپنے پیسے بھی نکالے تھے جب وہ اپنا چینل چلا رہا تھا۔ بھائی یہاں اس سے بات جھوٹی لگ گئی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا یہ ڈی، یہ بی اور یہ نونو پونو جو ہیں، یہ سب کے سب اتنے اچھے نجمہ وغیرہ کہ یہ کسی کے لیے مدد کریں گے، یہ تو خود ہی بھیک مانگتے رہتے ہیں ہر وقت وائی ٹی پر بیٹھ کر، تو یہ کہاں سے کسی کی مدد کریں گے؟ کہ ان کا چینل اچھا چلتا تھا تو انہوں نے ان کی مدد کی؟ نہیں جناب، جو مدد کے پیسے آتے ہیں نا ان میں سے بھی مار لیتے ہیں، یہ بالکل صاف ظاہر ہوتی ہے ان کی باتوں سے۔ تو خیر بہرحال چاچو رئیس انور تو ان کی بڑی طرفداری کر رہے تھے، اور ہارق اور نونو کے لیے رشتے کی میل ملاپ پر بگڑ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ دونوں لڑائی نہیں کرو، لیکن نہیں مانے، اور اب طلاق ہو گئی ہے، وہ تو طلاق کا لفظ کہہ رہے تھے، طلاق ہو گئی ہے تو پھر کیوں دونوں مل رہے ہیں؟ ایسا تو مل ہی نہیں سکتے وہ لوگ۔ اب دیکھیے نا، انہی کے خاندان کے لوگ طلاق کرتے ہیں، خلا کرتے ہیں، پھر صلح کرتے ہیں، پھر کوئی دوسرا کہتا ہے کہ طلاق ہو گئی تو کیسے شادی ہو سکتی واپسی سے؟ تو یہ خود ہی بولتے ہیں۔ اب ان کی باتوں پر جب لوگ ریئیکشن دیتے ہیں تو وہ برے بن جاتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی اچھی ویڈیو بنائیے، آپ ہمیں مت دیکھیے، آپ ہمارے لیے اچھی باتیں کرنا ہے تب کیجیے، کنٹروورسی نہ کیجیے۔ ابے بھائی آپ خود کنٹروورسی والے لوگ ہیں، آپ کا تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا ڈرامہ ہے، بڑا ہی گندا رائٹر ہے، لیکن کیا کریں کہ ایسا لوگوں کی شاید عوام کی نفس پر ہاتھ رکھا ہوا، عوام کو بھی اس طرح کی چھچورے ڈرامے اور جھوٹے ڈرامے اور اس طرح کی گندی حرکات پسند آ گئی ہیں، سو ان کو یہ پتہ چل چکا ہے اور وہ لگے پڑے۔ تو جناب حیرت کی بات ہے نا کہ اس طرح کی توئیں زوئیں ہونے کے بعد میل ملاپ بھی ہو جائے، سوتنوں میں سوتن ہو کے بھی اتنی محبتیں ہو جائیں کہ صفائی ہو، ہیں جی جناب، کتنی حیرت کی بات ہے۔ بار ماں جو ہے وہ مر جائے، ماں بہن پھر زندہ ہو جائے، میاں بیوی مر کے زندہ ہو جا رہے ہیں، ماں بہنیں مر کے زندہ ہو جا رہی ہیں،
اور بھائی کاروبار میں یہ لوگ ہاتھ ڈال رہے ہیں، وہ فیل ہو جا رہے ہیں، کیونکہ کاروبار تو یہ کرنا ہی نہیں چاہتے، یہ صرف دکھاتے ہیں لوگوں کو، بتاتے ہیں کہ ہم محنتی ہیں اور ہمیں چینل سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم تو چینل ایسے ویسے ہی چلا رہے ہیں۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ چینل ہی سے چل رہے ہیں اور کسی چیز سے نہیں چل رہے، کاروبار کا تو بہانہ ہے۔ اور کوئی کہہ رہا تھا، کہیں میں نے سنا تھا کہ بھائی کوثر کو کیوں نہیں چینل بنا کے دیا جاتا ہے، سارے لوگ تو کاروبار کر رہے ہیں لیکن کوثر کیوں نہیں یہ والا چینل والا کاروبار کر رہی ہے۔ یہ واقعی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کوثر کیوں نہیں چینل چلا رہی ہے۔ میں ضرور کہوں گی ستارہ یاسین سے کہ کوثر کو بھی ایک چینل ضرور بنا کے دے دے، ہر ایک نے چینل کھولا ہوا ہے تو کوثر بھی کھول ہی لے تو اچھا ہی ہوگا، ایک اس کو بھی مل جائے گا کچھ، پھر ستارہ کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، مطلب اس طرح کی کہ کوثر کو پالنا پڑ رہا ہے نا ستارہ کو، اتنے سارے دھندوں میں ہر طرح کے لوگ اس کے گھر میں وارد ہیں اور سب کے لیے کرنا ہے، کسی کے لیے اقامہ، کسی کے لیے خروج، کسی کے لیے مہمان نوازی، کسی کے لیے کچھ، کسی کے لیے کچھ، دن رات اتنے سارے کام۔ تو اب کوثر کو بھی کوئی کام دے دیا ہے تاکہ کوثر بھی اپنا چینل چلا سکے اور پھر وہ بھی لوگوں کے لیے اچھی بن سکے، کیونکہ کوثر بھی ایک گھر میں پڑی رہتی ہے ایک بچے کو لے کر، کچھ اس کے پاس کام دھندہ ہوتا نہیں، سسر تک اس کے پاس رہتا نہیں ہے، وہ ایک جگہ پڑی رہتی ہے اور اس کو کوئی کام ہی نہیں ہے، مزے ہی مزے سے مل رہا ہے اسے، تو اس کو بھی کیوں مزے مزے سے مل رہا ہے، اس کو بھی چینل دینا چاہیے، اس کا بھی بنا کے دینا چاہیے، اور یہ کہانی بہت ہٹ جائے گی میرے خیال سے تو یہ ہونا چاہیے۔ بہرحال ستارے گھر میں چاچو جو آئے ہیں تو مجھے بھی کوئی خاص مطلب مزہ نہیں آیا، امی تھی تو ٹھیک تھا لیکن چاچو آئے تو مزہ نہیں آیا، اور پھر فوزیہ نہیں تھی تو ٹھیک تھا، علیمہ تک تو بات صحیح تھی، اب فوزیہ بھی ہے، پھر پتنی وہ ماہم بھی آئیں گی بعد میں جب فوزیہ کی شادی ہوگی، یہ ٹھیک نہیں لگتا، یہ بالکل عجیب سی باتیں لگتی ہیں، ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امی جو ہے مصطفیٰ کی بھی شادی نہ کروا دیں فاروق کی کسی بچے سے، کیونکہ وہ فاروق کو سے بہت محبت کرتی ہیں، اس کے ہر گناہ کو معاف کر دیتی ہیں، اور ستارہ جو ہے نا وہ تو سونے کے انڈے دینے والی مرغی ہے، وہ روز کے روز انڈے دیتی ہے، اور اس کی ماں اور سارے لوگ جو چاہتے ہیں کہ وہ انڈا جو ہے روزانہ کا وہ ہم ہی کو مل جائے، ستارہ کی جیب میں کیوں جائے۔ تو خیر بہرحال ستارہ بیوقوف تو ہے نہیں، وہ بھی جانتی ہیں اور وہ اچھے طریقے سے لے کے چل رہی ہیں، وہ سونے کے انڈے کے حصے بکرے کرتی ضرور ہیں، جسی کے لیے ان کی یہ سارا کاروبار زندگی چل رہا ہے۔ تو دوستو آپ کو میرا ریئیکشن کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجیے گا، بہت اچھا لگا ہو تو نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے اور مسکراتے رہیے، اللہ حافظ۔